اور وہاں پہ جرہم قبیلہ، وہ قبیلہ تو اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے، وہاں سے ان کی 12 اولادیں، اور اس کے بعد پھر یہ 2 قبائل جو تھے، ایک بیسکلی یمنی جنہیں ہم جو ہے نا عرب عاربہ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ مستعربہ جو بنو اسماعیل تھے جو کہ عرب بن گئے، اصلاً عرب نہیں تھے. تو یہ دونوں کا وہاں پہ جو ہے ایک ملاپ ہوتا ہے. تو یہ 2 بیسکلی وہاں سے لینیج چلتی آ رہی تھی مکے کے اندر، جنہیں ہم قحطانی عرب کہتے ہیں اور عدنانی عرب کہتے ہیں. بیسکلی قحطانی وہ ہیں جو یمنی ہیں بیک اینڈ کے اوپر، عدنانی وہ جو بنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو نسب ہے وہ عدنان تک جو ہے نا وہ پریزرو اور محفوظ ہے. اور اس کے اوپر میں نے کئی علماء کتابیں اس کو چھانا، اور تقریباً کوئی 15 کے قریب بڑے بڑے نام، تو میں نے ان کے کنکلوژن یہی پایا کہ اللہ کے رسول کا جو نسب چلتا ہے وہ عدنان تک بڑا سیکیور اور پریزروڈ ہے، اور اس کے عدنان سے اوپر اسماعیل تک کئی اس کے اندر اختلافات ہیں. تو بہرحال امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نسب بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوا محمد ابن عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کس کی اولاد ہیں جی؟ وہ عبداللہ کی اولاد ہیں. اور عبداللہ کس کی اولاد ہیں؟ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر بن نزار بن معد، پھر معد سے عدنان، اور عدنان کے بعد جو ہے نا پھر اسماعیل علیہ السلام کا نام بہرحال آتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا علماء بیان کرتے ہیں کہ جو مورخین بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدنان سے اوپر جو اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اس کے اندر کئی اختلافات موجود ہیں. کچھ تو تاریخ میں یہ بھی نام دیتے ہیں کہ عدنان اول عدنان ثانی، کے 2 بیسکلی عدنان تھے. یہ بھی کچھ لوگوں نے کہیں بات کی ہے، کچھ مورخین نے. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ ان کے بیچ کے اندر کچھ کہتے ہیں کہ 9 ان کے جو ہے نا وہ تھے آبا و اجداد تھے، 9 پشتیں بنتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 7 پشتیں بنتی ہیں. کچھ کہتے ہیں 15 15 پشتیں بنتی ہیں، مطلب 15 سلسلے بنتے ہیں پھر اسماعیل علیہ السلام تک جاتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ 40 جو ہے وہ پشتیں بنتی ہیں، حالانکہ دور ہیں لیکن 40 کا نام بھی آتا ہے. اور اس کے اندر بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ما وراء عدنان، کہ ہم نے عدنان سے اوپر جو ہے نا وہ تخرص پایا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں پائی ہیں، اور کوئی سالڈ جو نسب ہے وہ اللہ کے رسول کا ادھر جو ہے نا نہیں اس طریقے سے، مطلب کنفیوژن ہے وہاں پہ. نسب ہے، سب کچھ چیزیں بنو اسماعیل ہیں، لیکن جو نام ہے وہ اتنے معروف نہیں ہیں. اور اس طریقے سے ابا بکر بن سلیمان کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ قریش کے بڑے جو ہے نا یہ علم الانصاب میں سے مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما وجدنا احدن، ہم نے کسی کو نہیں پایا جو اس بات کو جانتے ہوں کہ ما وراء معد بن عدنان، عدنان بن معد بن عدنان کے اوپر کیا ہے. فی شعری شاعر ولا علم عالم، نہ کسی شاعر کے شعر میں ہم نے یہ بات سنی، نہ کسی عالم کے علم میں ہم نے بات سنی کہ اس کے اوپر کس کے نام ہے. تو بہرحال اس میں کانکریٹ نالج تو بہرحال ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو 2 جگہوں پہ ڈیوائڈ کر دیں، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک، تو یہ 21 پشتیں بنتی ہیں، 21 سلسلے بنتے ہیں. اور اگر ہم اسماعیل تک لے کے جائیں تو اسماعیل علیہ السلام کا 61 والا جو ہے 60+1 جو ہے وہ ایک یہ پورا جو ہے نمبر بنتا ہے. مطلب اتنی پشتیں بنتی ہیں اللہ کے رسول کی اسماعیل علیہ السلام تک کی پہنچنے کے اندر. بہرحال اب وہاں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اسٹیبلش ہو رہے ہیں مکے کے اندر، اور اسٹیبلش ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی، 12 ان کی اولاد ہوتی ہیں. اور اس کے اندر جو اہل کتاب ہیں انہوں نے بہت کچھ مینشن کیا ہے، اور ان کے پاس بھی اچھی خاصی ڈیٹیلز موجود ہیں. اور یہ بڑا ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کو کتنا لینا ہے اور ہم نے ان کو کتنا نہیں لینا تاریخ کے اندر، کیونکہ یہ چیز بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر ان کا جو ہے جو تعصب ہے، خاص طور پہ جو یہودی ہیں وہ بھی بڑا ان کے اندر موجود ہے، اور عیسائیت کا علم سے دور ہونا بھی ہمارے پاس جو ہے نا مشہور اور معروف ہے. تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے نا مورخین کہتے ہیں جو قیدار ان کا بیٹا تھا نابد کے بعد جس کا نام لیا تھا، وہ مکے کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے. اور بڑے عرصے تک یہ جو بنو اسماعیل ہیں انہوں نے بیسکلی جو دین ابراہیمی کو بڑے بھرپور طریقے سے مکے کے اندر سنبھال کے رکھا. اور قیدار کے بعد مطلب 37
وہ جو نمبر آتا ہے اس میں جو ہے نا عدنان کا نام آتا ہے، جس سے یہ عدنانی جو ہے اللہ کے رسول کا جنا ہے کہ اللہ کے رسول عدنانی تھے بیسکلی، اسماعیلی تھے، اسماعیل کے اندر بیچ میں ایک شخص کا نام آتا ہے عدنانی تھے بیسکلی. تو یہ بیسکلی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بڑا کھچڑی ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا کیونکہ منصب کی باتیں ہیں، پولیٹکس ہے، پاور ہے، فیم ہے، اور اللہ نے جو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک جو گھر بنایا تھا وہ الذی ببکۃ مبارکا موضع، تو وہ مکہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. تو اٹ واز آلویز اے ویری سینٹرلائز پوزیشن اینڈ، اور اس کا جو ہے مطلب آپ جیو پالیٹکس بھی دیکھیں گے تو مکہ ہمیشہ سے جو ہے نا اس کا ایک سینکٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رکھی تھی. اب یہ دو بڑے قبیلے جو ہیں یہ وہاں پہ سیاست کے اندر بھی ہیں، مذہب کے اندر بھی ہیں، پھر نبوت کا سلسلہ بھی پیچھے تھا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو لیگیسی ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. تو جو جرہم والے جو تھے، یمنی جو تھے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی لگتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے بیسکلی نانا اور ننیال لگتا ہے، ماموں اور اس طرح کے، انہوں نے جو ہے نا ان کا کانفلکٹ آنا شروع ہو گیا کس کے ساتھ؟ بنو اسماعیل کے ساتھ، عدنانیوں کے ساتھ بھی. اور بنو خزاعہ انہوں نے کیا کیا، جرہم والوں نے پھر اینڈ میں کیا کیا، بنو اسماعیل کو اور عدنان کو، ان کو جو ہے نا مکے سے کک آؤٹ کر دیا. اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو دو ریزنس ملتے ہیں وہ بڑے کلیئر کٹ ملتے ہیں کہ جرہم والوں کے اندر کئی معاملات کے اندر بدعات اور خرافات دینی اعتبار سے یہ آنا شروع ہو گئی تھی، نمبر 1. نمبر 2، وہ بدعات والے مسائل، شرکیہ مسائل یہ تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ جب بات جو نا منصب، طاقت، پولیٹکس، فیم کی آ جاتی ہے تو بڑے بڑوں کی جو نیتیں ہیں، لوئلٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہ دو میجر فیکٹرز تھے، ان کے آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی. تو عدنان کے بعد قبیلہ جرہم نے جو ان کو عدنانیوں کو باہر نکال دیا، اور جرہم نے مکے کا ہولڈ پورا سنبھال لیا، اور مکے میں انہوں نے بڑی زیادتیاں کی حاجیوں کے ساتھ، قتل و غارت کرتے، چوریاں کرتے، اور جو ہے نا ان کے بڑے معاملات تھے. اب یہ چیز جو ہے نا یمنی قبیلوں کے اندر ہی بنو خزاعہ جو وہاں پہ، بنو خزاعہ جو وہاں موجود تھے، جو جرہمی قبیلہ تھا، یہ ان کو دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک کولیشن کی، ایک الائنس کریٹ کی عدنانیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کو کیا یہ جرہم کے اوپر. اور یہ قبیلہ کون تھا؟ اپنا بنو خزاعہ جرہم کا قبیلہ تھا، اور عدنانی قبیلہ اس کے بارے میں آتا ہے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ. ان کو ساتھ لے کر انہوں نے جرہم کے اوپر جو ہے نا اٹیک کیا اور ان کو مکہ چھوڑنے میں مجبور کر دیا. اچھا، جرہمیوں نے ایک بڑا انوکھا وہاں پہ کام کیا. حجر اسود جو نصب تھا کعبے کے اوپر، وہ ادھر سے انہوں نے نکالا اور زمزم کا جو کنواں تھا اس میں ڈال کے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو بند کر دیا. یہ ان کی جو ہے نا ایک اوینجس یا پھر ایک انتقامی ان کی نا کاروائی تھی. انہوں نے کہا کہ نہ کنواں رہے گا تمہارے پاس، نہ تمہارے پاس ایک تاریخی مقدس جو چیز ہے جسے ہم حجر اسود کے، نہ تمہارے پاس یہ رہے گا. یہ کر کے وہ مکے سے بہرحال چلے گئے. اور مین وائل ان کو تو نکال دیا جرہمیوں کو، لیکن جو بنو خزاعہ، یہ بھی جرہم قبیلہ ہی تھا، انہوں نے مکے پہ قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جو عدنانی قبائل تھے، عدنانی جو پورا جو ٹرائب تھا، ان کو ساتھ رکھا ایک آدھ ایلیمنٹ کے اندر، لیکن جو کور جو بنتی تھی مکے کی سیاست کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، ان سے ان کو دور کر دیا. اور اس کے بعد بنو خزاعہ نے 300 سال تک مکے کے اوپر رول کیا، اور اسی کی حکومت رہی. اور پھر اللہ کے رسول کی لینیج کے اندر ایک ان کا جو نسب ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا نام آتا ہے مکے کی ہسٹری کے اندر، جن کو ہم کہتے ہیں قصی بن کلاب. اس کا ظہور ہوتا ہے. اور یہ بیسکلی یمن میں ان کو نکال دیا گیا تھا، عدنانی تھے، یمن سے یہ واپس آتا ہے. اور جو والی مکہ جو تھا اس کی بیٹی کو یہ نا پروپوزل بھیجتا ہے، اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ دوبارہ سے ایک عدنانی کی ایک بنو خزاعہ کے ساتھ جو کہ جرہمی ہے، دوبارہ سے جو ہے شادی ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑی پولیٹیکل، بڑی ریلیجس اور بہت بڑی یہ شادی تاریخ کے اندر کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد کیونکہ سردار کی بیٹی شادی ہوئی ہے، اور اس وقت جو جرہم کا جو والی تھا، جو حاکم تھا مکے کا، وہ تھوڑے سال بعد جو ہے مر جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بہرحال 2-3 اوپینینز ہیں کہ قصی کو مکے کی جو ہے تولیت یا مکے کی حاکمیت کیسے ملی. لیکن اس کو کنکلوڈ کریں تو ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ حاکم بن گیا مکے کا. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے.
اور قصی جو ہے وہ ایک بڑی ایک جو ہے نا وہ اینٹی بن کے ایک بڑا نام بن کے مکے کے اوپر آتا ہے. اور اس کے کچھ کارنامے جیسے آتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا کارنامہ دار الندوہ کو اسٹیبلش کرنا مکے کے اندر. اور یہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے نا, دار الندوہ آپ کو وہاں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو قریش کی یہ پارلیمنٹ ہے, اور یہ فیصلہ کرنے والی جو کمیٹی ہوتی تھی یہ انہوں نے جو ہے نا کعبے کے ساتھ بنائی تھی. وہاں پہ دار الندوہ اس کو وہ کہتے تھے. بڑے بڑے فیصلے شادیوں کے, سیاست کے, مذہب کے, یہ اس پارلیمنٹ کے اندر کرتے تھے. اور سارے جو وڈیرے, چودھری اور جو سردار تھے یہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کیا کام کیا, قصی نے ایک بڑی منسٹری لانچ کی رفادہ کے نام سے. رفادہ کیا کرتے ہیں, حاجیوں کی میزبانی کرنا. اس لیے انہوں نے ایک منسٹری بنا دی, ایک سیگمنٹ بنا دیا کہ جی یہ منسٹری کیا کام کرے گی, جو بھی حاجی یا معتمر, عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جو بھی آئے گا یہ کیا کرے گا, اس کی میزبانی کرے گا, اس کی رہائش کا بندوبست کرنا, اس کے معاملات کو دیکھنا, ان سارے معاملوں کو دیکھنا. اسی طریقے سے ایک اور ایک بڑی منسٹری تھی, اس کو وہ کہتے ہیں سقایا کے نام سے. معتمرین اور جو حجاج تھے ان کو پانی پلانا. ایک تالاب سی جگہ تھی, مطلب ہاؤس ٹائپ, اس میں وہ میٹھی چیزیں کچھ ڈال دیتے تھے تو میٹھا پانی شربت کے طور پہ جو ہے نا وہ بناتے تھے, پھر وہ آ کے اپنی جو بھی نیڈ تھی اس کے حساب سے پانی پیتے تھے. اسی طریقے سے حجابت کا ایک پورا کانسیپٹ تھا کہ جو کعبے کی پاسبانی, کعبہ کس کے جو ہے نا سپرویژن کے اندر رہے گا. کعبہ بیسکلی جو ایک روم کی طرح کا جو بنا ہوا ہے, جس کا دروازہ ہے, جس کی چابی آج بھی موجود ہے, تو وہ پورا جو کنٹرول تھا وہ بھی قصی کے پاس تھا. اسی طریقے سے ایک اور ایک بڑی منسٹری تھی, اسے کہتے ہیں لوا. لوا کہتے ہیں پرچم کو عربی کے اندر. تو جنگ کا ایک پرچم ہوا کرتا تھا, یہ بھی انہوں نے ایک پورا ایک سیگمنٹ بنایا تھا جو کہ اس کے ہاتھ پہ بانا کرتے تھے اور جنگ میں جب بھی جاتے تھے. تو یہ انہوں نے جو ہے نا کوئی 4 5 6 بڑے کارنامے قصی کے جو ہے نا ساتھ جو ہے نا تاریخ کے اندر منسوب ہیں. اس کے بعد قصی کے بعد عبد مناف جو ہے نا مکے کے بڑے سردار اور حاکم رہے. یہ بات تو ایک انڈرسٹوڈ ہے, اور یہ بات میں بڑی پازیٹیو بھی رہی کہ دنیا میں بڑی بڑی امپائرز اس وقت موجود تھیں. اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر بھی حبشہ بھی موجود تھا, ایتھوپین امپائر وہ موجود تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں پرشین امپائر موجود تھی, اور رومن امپائر. یہ 3 بڑی امپائر اس زمانے کے اندر موجود تھیں. لیکن آپ عرب کو دیکھیں گے, جب عربوں کو جب بھی دیکھیں گے آپ, تو یہ بٹے ہوئے تھے. اور یہ ایسے نہیں بٹے ہوئے کہ بالکل جانوروں کی طرح, یہ اپنے قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے. جو قبیلہ ہے, مطلب جو قریش کی پھر فردر جو ان کی جو ڈویژنز ہو نا, مطلب وہ اس سردار کو بڑا مانتے تھے. اور اس کے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دنیا میں وہ جہاں بھی ہوگی, وہ جس سسٹم میں بھی ہوگی, وہ آپ کا صدارتی نظام ہو, وہ پارلیمانی نظام ہو, وہ خلافتی نظام ہو, وہ بادشاہی نظام ہو, یا پھر کوئی بھی آپ XYZ آپ جو ہے نا طریقہ کار رکھ لیں گے حکومت کرنے کا, جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ خود ہی سامنے آ جاتی ہے. تو مکہ کی لیڈرشپ قصی نے ٹیک اوور کی. اس کے بعد عبد مناف کے پاس گئی, پھر ہاشم کے پاس گئی, پھر عبد المطلب کے پاس گئی, اور پھر ابو طالب کے پاس. مطلب یہ وہ بڑے نام تھے. حالانکہ بٹی ہوئی ہیں چیزیں ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن جب بھی کوئی بڑا نام آئے گا نا تو یہ ان کو آگے کیا جاتا تھا. اور آپ کو ابراہ والا واقعہ یاد ہوگا کہ عبد المطلب بیسکلی ابراہ کے پاس گئے تھے. حالانکہ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے مکے کے, لیکن وہ گئے کیوں, کیونکہ ان سب نے آگے کیا کہ سب سے معزز اور بڑی جو لیڈرشپ موجود ہے اس شخصیت کے پاس ہے. تو ابراہ سے ملنے عبد المطلب گئے تھے, جو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اس کے اندر دیکھا تھا. تو یہاں تک جو ہے جو ان کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے یہ ہم نے سارا کور کر لیا. اور پھر اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں, اس میں ہم جائیں گے نہیں. اور فردر کسی نے کرنا ہے تو کچھ جو بکس ہیں آپ ان کو جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کو اور ڈیٹیلز اس کے اندر جا سکیں. اب اس کے اندر ایک اور ایک ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے کہ توحید کا بیسکلی مرکز تھا مکہ. یہ سمجھنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے لیے اور جو بڑی جو ہمارے حج کے ارکان ہیں, حج کے جو طریقہ کار ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس مکہ کی جگہ کو چنا. اور دین ابراہیمی کو جو ہے نا اس کا دین ابراہیمی جس کو 3 بڑے مذاہب, 4, اسلام, کرسچینٹی, جوڈائزم اور پیگنزم, جو جنہیں ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں, یہ 4 اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد کہاں ڈلی ہوئی ہے, مکے کے اندر ڈلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی سمجھنے والی بات ہے. تو وہ توحید کا گھر تھا, یہاں پہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی. تو آخر کیا ہوا کہ بعد میں وہاں پہ 360 بت اللہ کے رسول فتح مکہ پہ توڑ رہے ہیں. اب یہ ہسٹری جاننا ہمارے لیے نا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, تو مکہ کے اندر شروع میں ہمیشہ سے وہ مکس پلیٹ رہی وہ جگہ,
پولیٹیکلی بھی مکس پلیٹ رہی اور ریلیجسلی بھی. کہیں کرسچینٹی تھی, یمن میں جوڈائزم اتنا بڑا تھا, اور پھر جو ہے نا جو یہودیوں نے جو کرسچنس کو جو اس وقت کا اسلام تھا ان کو جلایا, پھر یہاں پہ اسلام کا جو ہے نا ظہور ہو رہا ہے, اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تو مکہ میں جو بت پرستی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو بنو خزاعہ جو کہ بیک اینڈ پہ جرہم کا قبیلہ تھا, بنو جرہم سے ان کا تعلق تھا, اس کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا عمر بن لحی, اور کچھ اس کو عمر بن لہیہ بھی کہتے ہیں غالباً. عمر بن لحی اس کا نام تھا, اور یہ بنو خزاعہ کا بڑا ایک سردار تھا. اور اس کی جو خصوصیات میں سے ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بڑی ایک ریلیجس پرسنالٹی تھی, اور اس کے افکار, اس کی باتیں اور اس کا طور طریقہ چلن, یہ ہمیشہ سے جو ہے نا عرب کے یہاں بڑا اس کو مانا جاتا تھا, اور بڑا اس کے اندر اثر تھا اس کی باتوں کے اندر. تو ایک دفعہ کیا ہوا جی, وہ ملک شام چلا گیا, سیریا چلا گیا, اور وہاں جا کے اصول تو بچے نہیں تھے کوئی, کہ جی کوئی اصول بچے ہوں, کوئی معاملے بچے ہوں. اور جتنا زیادہ انسان ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے اپنے علم سے, اپنی کتاب سے, اپنے مینول سے, اپنی گائیڈ سے, پرنسپل سے دور ہوتا ہے, ویلیوز کو کمپرومائز کرتا ہے, وہ اتنا پھر آگے جاتا رہے گا, پھر آپ اپنی اصل پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. وہاں گیا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک بت تھا, اس کو کہتے تھے ہبل. وہاں سے یہ لے کے آیا عرب کے اندر. اب شام کہاں پہ, سیریا آپ دیکھیں گے قریب نہیں ہے, دور ہے. وہاں سے یہ ہے نا وہ بت لے کے آیا, اور لا کے, کیونکہ وہ پرسنالٹی تھی بڑی, ایک بڑا وہ انفلوئنسر تھا, ایک بڑی ریلیجس پرسنالٹی تھی, اور لوگ اس کو عالم مانتے تھے, فاضل مانتے تھے, اور بڑا مربی مانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے, وہ صحیح ہے. تو وہ جب بت لے کے آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. تو اس نے بہرحال ان کو قائل اور مائل کر لیا. وہاں سے پہلی جو بت پرستی ہے وہ مکہ کے اندر آنا شروع ہو گئی. اور یہ وہی دور ہے جب جرہم کے پاس جو ہے سرداری بھی موجود ہے, اور جو پورا جو کنٹرول ہے مکہ کا وہ انہی کے پاس ہے. اب اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ریلیجوسٹی جو ہوتی ہے نا, یا ریلیجس انفلوئنس جو ہوتا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو جس کا تعلق مذہب سے ہو, عقیدے سے ہو, مسائل سے ہو, کوئی فتویٰ چاہیے ہو, آپ جو ہے نا زندگی میں کبھی بھی کسی موچی کے پاس نہیں جائیں گے, کسی پنکچر والے کے پاس نہیں جائیں گے, بلکہ آپ ڈھونڈیں گے کوئی مجھے عالم فاضل, کوئی بڑی روحانی شخصیت مل جائے مجھے, تاکہ میں کیا کروں, جس سے ڈسکس کر سکوں. اور حدیث کے اندر بھی جو ہے نا ایک یہی بات آتی ہے کہ ایک دور ایک ایسا آئے گا کہ یہ خمر, معازف اور 3-4 چیزوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا, شراب اور آلات موسیقی, انسٹرومنٹس جن کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 یہ سلک, مردوں کا سلک پہننا, یہ ان تینوں کو اور کئی چیزوں کو حلال کر دیا جائے گا. اب یہ کانسیپٹ سمجھنے والا ہے آپ کو حلال اور حرام کا, جو میں اس کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو سمجھانا چاہوں گا میں, کہ اس نے ایک جو گڑھ تھا توحید کا اس کو خراب کر دیا, اس کو ڈسٹروائے کر دیا, اس کو برباد کر دیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کے اندر کہ جو ہے نا یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی. تو میں نے اس پر بڑا سوچا, بڑا سمجھا کہ مسلمانوں کے اندر شراب پینا, ڈرنک کرنا, یہ تو ہمیشہ سے جو عمراء رہے ہیں, جو بڑے بادشاہ رہے ہیں, ان کے اندر یہ چیز رہی ہے ہمیشہ سے. تو اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ حلال کر لیا جائے گا. اسی طریقے سے میوزیکل انسٹرومنٹس ہو گئے, اسی طریقے سے اور کئی معاملات جو حرام ہیں ان کو حلال کر لیا جائے گا. تو میں نے کہا مسلمانوں نے ہمیشہ سے میسولی اس کو کیا ہے, چاہے وہ بدکاری ہو, چاہے وہ نشہ ہو, ایڈکشن ہو, قتل و غارت ہو. مسلمانوں نے جینوسائڈس بھی کر دیے ہوں گے, کہیں نہ کہیں خون کئی بہا دیے ہوں گے, شہر کے شہر خون آلود کر دیے ہوں گے, یہ سب کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی خاص بات کیا ہے کہ یہ حلال ہو جائے گا. پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ حلال اور حرام کا جو بیسیکلی تعلق ہوتا ہے نا, وہ ایک لے مین کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کسی ریلیجس انفلوئنسر کے ساتھ, جو بڑا اسپیکر ہو, بڑا کوئی دائی ہو, بڑا کوئی مبلغ ہو, بڑا کوئی عالم ہو, ایک بڑی ریلیجس پرسنالٹی ہو. وہ یس کہے گی تو یس ہوگا, وہ نو کہے گی تو وہ نو ہوگا. تو قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے اس کے اوپر بڑی پیاری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے کیا کیا, اہل کتاب نے
انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، ریبائز مینس جو کرسچنس کے اسکالرس ہیں ان کو، اور جو احبار جو جیوز کے اسکالرس ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ان کو، اربابا من دون اللہ. تو اس کے اوپر نا اہل کتاب میں سے ایک شخص آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بڑا بولا کہ ہم اللہ کے علاوہ رب نہیں بناتے کسی کو، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ قرآن غلط ہے اس جگہ کے اوپر. تو اللہ کے رسول نے کہا ایک بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے جو بڑے علماء، فضلاء اور روحانی شخصیات، مبلغین جن کے آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں، جب وہ کسی حرام چیز کو حلال کہتے تھے کہ آپ ان کو حلال نہیں مانتے تھے؟ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی، اللہ نے ایک چیز حرام کر دی، اس نے حلال کر دیا، آپ نے حلال مان لی. تو ایسا نہیں ہوا، اس نے کہا ہوتا ہے. اللہ نے ایک چیز الٹی کر دیا، آپ نے اس کو الٹا کر دیا، مطلب جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں آپ نے حلال کر دی، اور اسی طریقے دوسری سائڈ وائس ورسا کر دیا آپ نے. تو حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، کیا یہ وہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ہے کہ اپنے علماء کو رب بنا لینا، اپنی ان مذہبی شخصیات کو رب بنا لینا. تو یہ کرٹیکل تھنکنگ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دی کہ آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں، آپ جس کو بھی مان رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک کرٹیکل آئے اپنی ہمیشہ رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بالبینات والزبر فصلوا علی الذکر. If you don't know, if you have no knowledge, then ask. To whom you should ask? جو people of knowledge، اہل و ذکر جو ہے آپ نے ان سے پوچھنا ہے اگر آپ نہیں جانتے. لیکن پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول پوچھنے کا کیا ہے؟ بالبینات والزبر، واضح دلائل ہونے چاہیے، سورۃ النحل کی آیت ہے، والزبر، اور کچھ ریٹن فارم کے اندر ریفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا آسمانوں سے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں، وطور و کتاب مستور، لکھی ہوئی سطروں کے اوپر نا کوئی ریفرنس ہونا چاہیے، اور پیچھے کوئی رجوع کرائیں جو ماضی کے اوپر. یہ نئی نئی باتیں نہ کریں جس کے بیک اینڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ اپنے اس اسپیسیفک پرسنالٹی کو رب بنا دیں گے بیسکلی، کیونکہ یہ کوالٹی جو ہے نا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ حاکم ہے، اللہ حلال کرنے والا ہے، اللہ شارع ہے. ایکچولی اللہ حلال کرتا ہے، اللہ حرام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی جہاں حلال کو حلال کیا، حرام کو حرام کیا، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے کیا. جو قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ینطق عن الہوا، کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ان ایدر ویز، دونوں راستوں کے لیے، رائٹ اینڈ رانگ کے لیے، اوامر یا منہیات کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کے تابع ہوتی ہے. اللہ کے رسول کا اجتہاد بھی جو ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے، بیسکلی وہ بھی گائیڈڈ ہوتا ہے. تو یہ جو انفلوئنس ہے نا، اور ریلیجس انفلوئنس، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کرٹیکلی اس کو دیکھنا ہے. اندھے نہیں ہو سکتے آپ زندگی میں کبھی بھی. بہرحال تو وہ حبل نامی جو بت ہے وہ وہاں سے لے کے آیا، اور وہاں سے مکے کے اندر جو بت ہے، بت پرستی ہے، اس کی ابتدا ہوئی. اچھا، اس کے اندر نا ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں نے بہت کچھ جانتے مانتے ہوئے بھی، مطلب کہیں نہ کہیں اللہ کی باتیں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ہر مذاہب کے اندر بھی، ایون اگر آپ ہندوازم کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی کئی چیزیں، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم سنتے رہتے ہیں، تو وہ کئی کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہندو اسکرپچر سے بیان کرتے ہیں. تو ان کے اندر بھی کئی بڑے اچھے کانسیپٹس موجود ہیں جو کہ بالکل الائنڈ ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ. لیکن اسٹل ایک سوال ہے کہ انسان نے بت کیوں بنایا؟ اس کو کیا چیز نے تنگ کیا؟ وہ کیوں اتنا سفوکیٹ ہوا؟ وہ کیا کریوسٹی تھی؟ وہ کیا سائیکالوجی تھی بیک اینڈ کے اوپر جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اندیکھے خدا کے بجائے ایک ٹینجیبل خدا جس کو وہ چھو سکتا ہے اس کی عبادت کرے؟ یہ بڑا سوال ہے زندگی کے اندر. تو اس کا بیک اینڈ کے اوپر اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں کہ موسیٰ جو تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. گہری بات ہے، جب وہ اللہ سے کلام کرتے تھے تو آواز تو سن رہے ہیں اللہ کی، حالانکہ انسان کو یہ لیول بھی نہیں ملا بھائی، ایک عام انسان کو، سوائے چند ایک کے، اللہ کے رسول کے معراج پہ گئے، دو بدو بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسٹل ان کے پاس ایک کریوسٹی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ یہودیوں نے بھی ایک دفعہ جو ہے نا بات کی تھی کہ ہم لن نؤمن لک، ہم ہرگز اللہ تیرے اوپر ایمان لے کے نہیں آئیں گے، ہم ہرگز جو ہے نا رسول کے اوپر ایمان لیں گے حتی نر اللہ جہر،
جب تک ہم اپنے نیکڈ آئی سے، اپنی ان آنکھوں سے اعیاناً جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تو اہل کتاب نے، جو منکرین ہیں، جو ڈینائرز ہیں، انہوں نے تو انکار کیا کہ جب تک دکھاؤ گے نہیں. سینگ از بلیونگ کا جو ایک بڑا جو فنڈامنٹل ہے دنیا کے اندر، وہاں سے وجود میں آ گیا. جب تک دکھاؤ گے نہیں ہم نہیں مانیں گے. ہمارے جو 5-6 سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں، اس کے اندر لے کے آؤ، اور اس کو آج کی سائنس یا آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے، امپیریکلی پروو کرو اللہ کو، تو ہم مانیں گے. یہ بیسکلی اس کا آف شوٹ یا کانسیکوینٹ ہے ارنا اللہ جہرا کا، کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے وائس ورثہ ہیں، اور وہ ان کی ایک چاہت، ایک اشتیاق، ایک جستجو تھی کہ اللہ اگر آواز سنا سکتا ہے تو اللہ دکھا بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری وہ کیپیسٹی نہیں ہے دنیا کے اندر جو ہے نا کہ تم مجھے دیکھ سکو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا انظر الی الجبل، تم پہاڑ پہ دیکھو، میں اس کو دکھاتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تم چہیتے ہو نا. تو جب انسان چہیتا ہوتا ہے تو وہاں پہ اصول نہیں چلتے، وہاں پہ پھر تو لاڈ پیار چلتا ہے انسان کا. لاڈ پیار پھر اصول بن جاتا ہے. اور وہ لاڈ پیار کرا رہے تھے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو دکھایا. پہاڑ پہ تجلی ہوتی ہے، تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا بیسکلی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ گر پڑے. فلما تجلی، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، گر پڑے وہاں پہ. قرآن کی جو آیت ہے. لیکن اسٹل بات یہ ہے کہ انسان نے پھر بت کیوں بنایا؟ کئی بت بنائے، اس کو اپنا الہ بنایا، اس کو معبود بنایا، اس کو اپنا خوف، اس سے وہ ویسا ڈرا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، اس سے اس نے ویسی محبت کی، اس سے اس نے ویسے جو ہے نا خشوع خضوع عاجزی کا اظہار کیا جو اللہ کے، اس کو اس نے وہ سبمیشن دی جو اللہ کو دینے کا حق تھا. اس نے اس کے ساتھ وہ راز و نیاز کی باتیں کی جو اللہ کو دینے کا حق تھا. اس نے اس کے ساتھ وہ لا لگائی، وہ دل لگایا جو اللہ کے ساتھ لگانے کا حق تھا. اور وہ کیسی لا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ جواب تھا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میری اسٹک ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، لاڈ پیار ہے نا، ایکسٹینڈ کرنا ہے بات کو. اتوکا علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے جو ہے نا اپنے جو مویشی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے پتے بھی جھاڑ دیتا ہوں، اور معارب اخری، اور میرے کئی اور کام جو ہے نا یہ اسٹک نکال دیتی ہے. اب اللہ کتنا بڑا ہے، اس کو کیا یہ ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت ہے کہ میں پتے جھاڑتا ہوں. لیکن کیا ہے، انسان جو ہے نا وہ بات سے بات ایسی بناتا ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے کہ شاید کیونکہ وہ لذت اتنی ہے اللہ سے بات کرنے کی، اتنی لذت ہے، تو وہ ایکسٹینڈ کرتے تھے اس بات کو. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو بڑے بڑے محلات، دنیا کے برابر جنتیں مل جائیں گی، ایک ایک دو دو دنیا کے برابر. لیسٹ جو سب سے چھوٹی دنیا ہے وہ اتنی بڑی ہوگی، اور اہل و عیال مال سب سیٹل ہو چکا ہوگا. اللہ بولے گا تمہارے پاس، تمہارے لیے نا ابھی بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کو اللہ کیا کہتا ہے، الحسنہ و زیادہ، وہ بھی تو اب تمہارے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا، ہمیں ہمارے مال اور عیال اور فیملی کی طرف جو ہے تو نے واپس لوٹا دیا، موت کو بھی موت ہو گئی، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اب کیا بچا ہے؟ اللہ بولے گا ایک وعدہ ہے جو تم سے کیا تھا میں نے. پھر اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا. تو جب اللہ اپنا وہ حجاب ہٹائے گا، وہ نور کا جو اس کا حجاب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ کے جو سب سے بڑی ڈیزائرز کا جو پینیکل جنت ہے اس ڈیزائر کو بھول جائے گا، جو ٹینجیبل ہے، جو فزیکل ہے، چاہے وہ جنت کی شراب ہے، چاہے وہ جنت کی اور نعمتیں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی راحتیں ہیں، وہ بڑی امپائر ہے، اس کے کوئی تکلیف نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی سپلائی کے اندر جو ہے نا کمی نہیں ہے، کوئی چیز پروہیبٹڈ نہیں ہے، کھلا انا جو تم نے کرنا ہے تم کرو، وہ سب کو بھول جائے گا انسان. تو یہ اللہ کو دیکھنا اور وہ چاہت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پازیٹیولی لی، اور انسان اس کو کیا کرتا ہے، نیگیٹیولی کرتا ہے. کیونکہ وہ جو غیب ہے نا، اصل تو گیم یا اصل جو چیلنج، اصل جو امتحان، وہ غیب کا امتحان ہے بیسکلی. وہ انسان جو ہے نا برداشت نہیں، جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا وہ بت بنا دیتا ہے، وہ کوئی صنم بنا دیتا ہے، وہ کوئی اوثان بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے وہی سارے کام کرتا ہے کیونکہ اب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو بیسکلی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے دکھا.
امتحان بیسکلی کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ایک ٹائم تک میں تجھے نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں تجھے دکھاؤں گا، تب تک تو نے صبر کرنا ہے۔ اور ادھر ایک اور بڑی پیاری حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں کہ جنت میں 3 قسم کے گروہ آئیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے اللہ پوچھے گا بھائی تم نے کیوں عمل کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری جنت کا شوق تھا بڑا اور جہنم سے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن جنت کی جو تیری نعمتیں تھیں، اس کی جو حوریں تھیں، اس کی جو لذتیں تھیں، اس کے اشتیاق کے لیے اللہ میں نے کیا کیونکہ مجھے وہ چیز چاہیے تھی۔ اللہ بولے گا یہ لو جنت، اور میں ساتھ میں جہنم سے بھی تمہیں ذرا معافی دیتا ہوں، جو جاؤ جنت کے اندر۔ زبردست۔ دوسرا ایک گروپ آئے گا، اللہ اس سے بھی پوچھے گا اے میرے بندے یا میرے بندوں، او کما قول، کہ تم نے جو ہے نا دنیا کے اندر عمل کیوں کیا؟ تو وہ فیئر بیس جو ہے نا کام کرے گا، اس کی سائیکالوجی فیئر کے اوپر ہوگی۔ تو وہ بولیں گے اللہ تیری جہنم سے بہت ڈر لگتا تھا، اس کے زقوم سے بہت ڈر لگتا تھا، اس کی پیپ سے بہت ڈر لگتا تھا، اس کے کانٹے دار درختوں سے ڈر لگتا تھا، اس کے کھولتے پانی سے ڈر لگتا تھا، یا اللہ آگ سے ڈر لگتا تھا۔ اس آگ کے ڈر نے وہ موٹیویشن کریٹ کی کہ یا اللہ گناہوں سے بچے رہے، اچھے کام کیے۔ اللہ کہے گا چلو زبردست، جاؤ میں نے تمہیں جو ہے جہنم سے آزاد کیا اور بونس میں جنت بھی لے لو۔ پھر ایک اور ایک خاص بریڈ آئی اللہ کے پاس، اللہ بولے گا ہاں بھائی تم نے کیوں عمل کیا؟ وہ کہے گی، اور یہ صحیح حدیث ہے، میں تفسیر کے اندر پڑھی تھی، یہ روایت اس کی سند صحیح ہے بالکل۔ وہ کہے گا یا اللہ نہ جنت میں جانے کا اشتیاق، نہ جہنم میں جانے کا ڈر، صرف اور صرف دنیا میں اگر میں نے کام کیا تو صرف تیرے چہرے کے لیے کیا، کہ تجھے دیکھنا تھا، تیری کیوریوسٹی تھی، وہ سسپینس تھا، وہ عشق تھا، وہ محبت تھا، وہ جنون تھا کہ صرف تجھے دیکھنا ہے، جنت نہیں چاہیے تھی، جہنم کا ڈر بھی نہیں تھا، لیکن کام تیرے سارے اپ ٹو دا مارک کیے، اسٹینڈرڈس کے اوپر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے جنت میں بھی ڈال دیا، جہنم سے بھی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، حجاب ہٹائے گا، یہ لے دیکھ لے۔ یہ خاص بریڈ ہے۔ اور اگر آپ موٹیویشن کی بات کریں، فیئر کے اوپر بھی جائیں یا ہوپ کے اوپر بھی جائیں، تو ہوپ سے اوپر جو سپر ہوپ ہے نا وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ ہونا چاہیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ جس نے باقی رہ جانا ہے، اس کے لیے کرنا ہے ہم نے، اللہ کے چہرے کے لیے۔ اللہ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان جو دی گئی عیاشیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو جنتیں ہیں، اللہ ان کو بھی بھول جائے گا۔ تو انسان نے جو دنیا میں بت بنایا ہے وہ اس طرح بنایا ہے۔ اور اسی کے اندر نا ایک اور ایک بڑی بحث ہے جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ہے تو بیسکلی بلیف سسٹم کی سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں بت کو، بت جسے ہم بت کہتے ہیں، آئیڈل کہتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں صنم، اس سے ورڈ نکلتا ہے اصنام۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک ورڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وثن، وثن، اس سے ورڈ کیا نکلتا ہے اوثان۔ تو جو عرب تھے، جو پیگنز تھے، وہ یہ ان دونوں کی عبادت کیا کرتے تھے، صنم کی بھی، اصنام کی بھی اور اوثان کی بھی۔ اب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، صنم میں اور اوثان کے اندر۔ اچھا جی، صنم بیسکلی کہتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا سیگمنٹ سے سمجھنے کے، اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا طریقہ کار ہیں سمجھنے کے۔ ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کو آپ 3D اس کے اندر لے جائیں کہ جو 3D اسکلپچر ہے، 3D آئیڈل ہے، جس کی کوئی پکچر ہے، اس کو آپ کہہ لیں جی یہ کیا ہے، صنم اوثان ہے۔ اور وثن یا اوثان کو کہتے ہیں جس کی کوئی پکچر نہیں ہے، یا پھر جس کا کوئی جو ہے نا 3D مطلب کوئی اسٹیچو ٹائپ چیز نہیں ہے، وہ کوئی بت ٹائپ چیز نہیں ہے، جیسے کہ وہ عمومی طور پہ ہماری عمومی چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہو گیا، پتھر ہو گئے، آگ ہو گئی، سورج ہو گئی، چاند، ان کی پوجا کی گئی، قبر کی پوجا کی گئی، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ وثن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو عرب جو تھے بیسکلی وہ ان دونوں کی جو ہے پوجا کیا کرتے تھے، اوثان کی بھی پوجا کرتے تھے وہ، اور اصنام کی بھی پوجا کیا کرتے تھے وہ۔ اور عربوں کے جو بڑے جو بت ہیں، جس کے اندر اوثان بھی آ جاتے ہیں، اصنام بھی آ جاتے ہیں، ان کی میں ڈیٹیل تھوڑی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک جیسا کہ میں نے بتایا تھا جو کہ عمر بن لوہی جو تھا وہ لے کے آیا تھا، وہ تھا حبل، یہ شام سے لے کے آیا تھا۔ دوسرا ایک بت تھا جس کو وہ کہتے تھے لات، یہ طائف کے اندر، طائف کی وادی کے اندر لات رکھا ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، افرأیتم اللات والعزی،
ومنات الثالثۃ الاخری. یہ تین کا تذکرہ جو ہے نا اس آیت میں موجود ہے. ایک ہے لات، منات، عزا، چوتھا حبل. یہ چار بڑے تھے، باقی پھر چھوٹے چھوٹے تھے اور پھر کئی تھے. دروازہ کھولتا ہے نا، اسٹینڈرڈ ہے ایک، قل هو اللہ احد، ایک. جب آپ اس ایک کو چھوڑ دیں گے تو پھر کئی ہیں. اب ایتھیس کیا زیرو پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہی نہیں. جو مونوتھزم ہے، جو موحدین ہیں، وہ کس کے اوپر ہیں جی؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اور جو باقی ہیں وہ کیا ہے؟ 2+ ہے، 2 3 4، پھر آپ ہزاروں بنا لیں، اس کے اوپر جو ہے نا پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر وہ انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 4 تھے. اچھا اس کے اندر جو عزا ہے نا، اچھا منات جو ہے نا یہ بحر احمر کے ساحل کے اوپر ایک جگہ تھی قدید کے نام سے غالباً، اور مطلب وہاں پہ مسلل کر کے ایک جگہ تھی، ادھر جو ہے نا یہ بحر احمر کے پاس یہ منات ان کا موجود تھا. اور بیسکلی قبیلے تھے ان کے پاس نا ان کی اونرشپ تھی، بھائی یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمارا بت ہے. جس کے پاس بڑا ہے وہ بڑے چودھری، جن کے پاس چھوٹا ہے ان کے پاس جو نا چھوٹے چودھری جی. اچھا جی، عزا جو ہے نا، عزا یہ بڑی، حالانکہ اس کا بھی ایک بت ہے تھا، لیکن یہ میں ان کے لیے سمجھاؤں گا جو سمجھتے ہیں کہ جی جو غیر اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے نا ہمیشہ بتوں کے لیے ہوئی ہے. اور جب بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہے. تو ابن کثیر کے اندر یہ پورا فتح مکہ کا جو ہے نا یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کیا کرنے کے لیے جی؟ وادی نخلا کے اندر عزا کو کیا کرنا ہے؟ نیست و نابود کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو ہے نا کچھ درختوں پہ چیزیں تھیں ان کو کاٹ پھوٹ کے نا، وہ کچھ قبے تھے وہ ان کو گرا کے انہوں نے اللہ کے رسول کے واپس آ کے اطلاع دی، اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا، ابھی تمہارا مشن اکمپلش نہیں ہوا، تم تو عزا کو گرانے گئے تھے. تو اس کے پجاری جو تھے اور اس کے جو وہاں مجاور جو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ وہاں تو اس کو جب گرایا تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، ابھی تو تم جاؤ دوبارہ سے. پھر وہاں گئے، اس کے محافظ اور خدام جو تھے انہوں نے بڑے مکر و فریب کیے اور اپنا شور و غل مچایا، وہاں پہ بڑا انہوں نے کام کیا اور یا عزا کے نعرے لگائے انہوں نے. تو اتنے میں خالد بن ولید نے دیکھا ایک عورت ہے اجڑی ہوئی سی، چڑیل جیسی، اور بڑے بال اور برہنہ تھی، وہ بے لباس تھی وہ، اور اپنے سر کے اوپر نا وہ مٹی ڈال لی تھی. تو وہاں ان کو پتا چلا عزا اصل میں کیا ہے؟ اس عورت کا نام ہے. بت بنائے ہوئے ہیں لیکن عزا کیا ہے؟ اس عورت کا نام ہے. تو خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول کو آ کے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے کہا یہی عزا تھی. تو دنیا میں انسان کی پوجا بھی جو ہوتی ہے نا وہ غیر اللہ ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں. صرف بت جو ہے وہ غیر اللہ کے اندر نہیں آتا، ہر وہ چیز جو اللہ کے بالمقابل ہوگی چاہے وہ انسان کا نفس ہی کیوں نہ ہو وہ سب غیر اللہ کے اندر ہو جائے گا. تو اسی طریقے تو، اور یہ بیسکلی انہوں نے، اگر آپ جتنے بھی نام دیکھیں گے، ایک اور بڑی عجیب و غریب، لات ہو، منات ہو، عزا، یہ تینوں ان کے جو ہے نا فیمیل کانسیپٹ آف، یہ گاڈس تھے ان کے، بیسکلی فیمیل ورژن تھے آف گاڈ. یہ انہوں نے عجیب کانسیپٹ بنایا، خدا جو بنایا انہوں نے کیا بنایا؟ عورت کو، عورت کا جنم میں وہ بنایا، ایک مورتی بنائی، اور ان کا فیمنن تانیس والا، یہ مونس والا بیسکلی ان کا کانسیپٹ تھا. چاہے وہ حبل ہو، چاہے وہ منات ہو، چاہے وہ لات ہو، چاہے وہ عزا ہو. اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام تھے نا، اللہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے انہوں نے کیا بنایا؟ لات بنایا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے عزیز سے کیا بنایا؟ عزا بنایا. اس طرح کے انہوں نے نام بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو انہوں نے جو ہے خراب کیا. ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے جو سمجھنے کی، یہ عمر بن لوہی جو تھا، بڑی ایک پرسنالٹی تھی اور لوگ اس کو بڑا کچھ سمجھتے تھے. اس کے پاس ایک جن تھا، اور اس کو جو ہے یہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. تو اس نے ان کو آ کے بتایا کہ جو قوم نوح کے اصنام ہیں، جو بت ہیں، قوم نوح کے اصنام سورہ نوح میں موجود ہیں، ود ولا سواع یغوث یعوق و نصر، یہ 5 نام تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 جو بت تھے وہ جن نے ان کو بتایا کہ وہ جدہ کے اندر دفن ہے، کیونکہ وہاں سے بھی وہ نکال کے لے کے آیا یہ 5 کے 5 بت. اور اس کے بعد اس نے بت پرستی کو پورے عرب کے اندر جو ہے نا پھیلا دیا، اور وہاں سے جو ہے یہ ان کی جو شرک کی ابتدا، بت پرستی کی جو ابتدا تھی، وہاں سے انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا. آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ جو ہے کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اور
نیکسٹ جو ہماری انشاءاللہ ایپیسوڈ ہوگی ایپیسوڈ 8 جو ہے اس کے اندر ہم فردر اسپیسیفیکیشن کے اندر، جس کو قرآن نے بھی بڑا مینشن کیا ہے، دین ابراہیمی کا جو ڈسٹارٹیڈ ورژن ہے، جو انہوں نے بدعات اس کے اندر شامل کی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد اہل عرب کی اخلاقی گراوٹ جو تھی، ان کا جو سوشل اسپیکٹ تھا جو بڑا برا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امتیازی خصوصیات بھی تھیں عرب کی، وہ بھی ہم انشاءاللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھے طریقے سے چینلائز کیا اسلام کے حق کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا بڑی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی، صحت رہی اور وسائل رہے اور مسائل نہ رہے تو ضرور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.